سہرسہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، ایک جان بچی تھی سو وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمارہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو تحقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میرے واجب الاحترام بالخصوص قائد راہ حق حکیم محمد ابراہیم قاسمی صاحب اور انہی کے ساتھ جرنیل راہ حق جناب عطر امان صاحب اور آپ حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قلیل وقت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف ملا۔ پاکستان راہ حق پارٹی وہی نظریہ رکھتی ہے جو نظریہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ پاکستان راہ حق پارٹی وہی نظریہ رکھتی ہے جس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کا وجود بنا تھا۔ پاکستان راہ حق پارٹی کوئی نیا مشن، کوئی نیا ویژن، کوئی نیا پروگرام نہیں لے کے آئی، بلکہ پاکستان راہ حق پارٹی صرف وہی پروگرام لے کے آئی ہے جس پروگرام کی بنیاد پہ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، جس پروگرام کی بنیاد پہ اس ملک کو، اس ریاست کو الگ حاصل کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے گا روٹی، کپڑا، مکان، یہ تمام چیزیں تو ہمیں برے صغیر کے اندر بھی میسر تھی۔ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس کے لیے اکابرین ملت نے، جس کے لیے حضرت ننوتوی نے، جس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جس کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی نے، وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی؟ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ جس کے لیے مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ جب اس بات کا علم انگریز جج کو ہوا تو اس نے کہا حسین احمد تمہیں پتہ اس کی سزا کیا ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی نے بڑے پپڑے ہوئے انداز کے ساتھ بغل سے کفن کو نکالتے ہوئے کہا تھا کہ وہ انگریز جج تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا، دیا ہے، دیتا رہوں گا۔ میں اپنا کفن بھی اپنے ساتھ دیوبند سے لے کے آیا ہوں۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ، اسی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان راہ حق پارٹی کا وجود بنا۔ اسی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان راہ حق پارٹی اسی پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے جس پیغام کو جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو نعرہ دیا تھا وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، پھر اسی پاکستان کے لیے شہادتیں در شہادتیں ہوئیں، اسی پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں در قربانیاں ہوئیں، لیکن شاید غیر مسلم قوت اس بات کو بھول بیٹھی تھی کہ یہ جذبہ ایمانی لیے ہوئے یہ وہ قوم نکلی ہے، یہ گنگوہیوں، نانوتویوں، حسین احمد کی اولاد نکلی ہے۔ انہیں شاید اس بات کی بھول ہو چکی تھی، وہ شاید اس بات کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے کبھی 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کے موقع پہ میری پاک فوج کے جوانوں کا لہو بہایا، لیکن ہم پھر بھی اسی میدان
کام میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری پاک فوج نے سقوط ڈھاکہ کے موقع پہ قربانیاں دے کے سر کو جھکایا نہیں ہے، بلکہ سر کو بلند کر کے اسی پاک وطن کی حفاظت کے لیے وہ آج بھی میدان کارزار میں ہیں۔ اسی پیغام کو لے کے آج پاکستان رائٹ پارٹی نکلی ہے۔ پھر اسی بات سے جب انہوں نے شہداء میری پاک فوج کے جوانوں کا لہو بہایا تو شاید وہ بھول چکے تھے، انہیں پھر بھی صبر نہ آیا، تو ایک مرتبہ انہوں نے پھر 16 دسمبر 2014 کو تاریخ کو دہرا کے رکھا۔ انہوں نے کہا اس وقت تو ہم نے نوجوانوں کا لہو دیا تھا، اب ہم انہیں بچوں کی آزمائش سے گزارتے ہیں۔ لیکن میری پاک فوج کے نوجوان اور یہ میرے پاکستان کی قوم 16 دسمبر کو شہداء APS کے ان معصوم بچوں کی قربانی دینے کے باوجود آج بھی پاکستان کے دفاع کے لیے، آج بھی پاکستان کی بقا کے لیے، آج بھی پاکستان کے تحفظ کے لیے، آج بھی پاکستان کے وقار کے لیے، آج بھی پاکستان کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں کھڑے ہیں۔ تو آئیے کوئی نظریہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، اسی نظریے پہ لبیک کہتے ہوئے قائد راہ حق کا دست و بازو بنیے گا، قائد راہ حق کے ساتھ چلیے گا۔ آئیے اسی چیز کو پھیلاتے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔